اللہ تعالیٰ کی حمد و ستائش کے سلسلے میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو بغیر کسی اول کے سہارے کے کہ جو اس کے پہلے رہا ہو خود ہی اول ہے، اور بغیر کسی آخر کی مدد کے جو اس کے بعد تک رہنے والا ہو خود ہی آخر ہے۔ الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين۔ اس کے جمال کو دیکھنے سے صاحبان بصارت کی آنکھیں قاصر ہیں، اور اس کی تعریف کرنے سے توصیف کرنے والوں کے خیالات عاجز ہیں۔ ابتدع بقدرته الخلق ابتداعا واخترعهم على مشيته اختراعا۔ اس نے اپنی مخلوقات کو اپنی قدرت کے ذریعے بلا کسی نمونے کے ایجاد کیا ہے۔ ثم سلك بهم طريق إرادته وبعثهم في سبيل محبته۔ پھر سب کو اپنے ارادے کے راستے پر لگا دیا ہے اور اپنی محبت کی راہ پر چلنے کے لیے آمادہ کر دیا ہے۔ لا يملكون تأخيرا عما قدمهم إليه ولا يستطيعون تقدما إلى ما أخرهم عنه۔ جس طرف ان کو بڑھا دیا ہے اس سے پیچھے ہٹنے کا اختیار نہیں ہے، اور جہاں پیچھے ہٹا دیا ہے وہاں سے آگے بڑھنے کا دم نہیں۔ وجعل لكل روح منهم قوتا معلوما مقسوما من رزقه۔ ہر روح کے لیے ایک غذا مقرر کر دی ہے جس کی تقسیم کا کام بھی اپنے ہاتھوں میں رکھا ہے۔ لا ينقص من زاده ناقص ولا يزيد من نقص منهم زائد۔ نہ کوئی کم کرنے والا اس سے کم کر سکتا ہے، اور نہ کوئی بڑھانے والا اس سے بڑھا سکتا ہے۔ ثم ضرب له في الحياة أجلا موقوتا ونصب له أمدا محدودا يتخطى إليه بأيام عمره۔ اس کے بعد سب کی زندگی کی مدت بھی طے کر دی ہے، اور سب کے لیے ایک محدود نشانہ بھی معین کر دیا ہے جس کی طرف تمام ایام حیات میں چلتا ہی رہتا ہے۔ وَيَرْهَقُهُ بِأَعْوَامِ دَهْرِهِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَقْصَى أَثَرِهِ وَاسْتَوْعَبَ حِسَابَ عُمُرِهِ۔ اور تمام زمانے کے برسوں میں اس تک پہنچنا ہی چاہتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنے آخری نشانے تک پہنچ جاتا ہے اور اپنی عمر کا حساب پورا کر لیتا ہے۔ قبضه إلى ما ندبه إليه من موفور الثواب أو محذور عقاب ليجزي الذين أساءوا بما عملوا۔ تو اسے منزل کی طرف بلا لیتا ہے جس کا اعلان پہلے ہی کر دیا تھا، یعنی وافر مقدار میں ثواب یا خطرناک عقاب، تاکہ برے اعمال کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ دے سکے۔ وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى عَدْلًا مِّنْهُ تَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُهُ وَتَظَاهَرَتْ آلَاؤُهُ۔ اور نیکیاں انجام دینے والوں کو نیکی عطا کر سکے اپنے عدل و انصاف کی بنا پر کہ اس کے نام پاکیزہ ہیں اور اس کی نعمتیں مسلسل ہیں۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون۔
اس کے اعمال کے بارے میں کوئی پرسش نہیں ہو سکتی ہے، لیکن باقی سب سے سوال کیا جائے گا۔ والحمد لله الذي لو حبس عن عباده معرفة حمده على ما أبلاهم من مننه المتتابعة۔ ساری حمد اس اللہ کے لیے ہے جو اپنی متواتر رحمتوں پر شکریہ ادا کرنے کی معرفت کو اپنے بندوں سے روک لیتا، وأسبغ عليهم من نعمه المتظاهرة، لتصرفوا في مننه فلم يحمدوا۔ اور ان پے در پے نعمتوں پر جو اس نے فراوانی سے بخشی ہیں تو سب اس کے احسانات میں تصرف کرتے اور کوئی حمد نہ کرتا۔ وتوسعوا في رزقه فلم يشكروا، سب اس کے وسیع رزق کو حاصل کرتے اور کوئی شکریہ ادا نہ کرتا۔ ولو كانوا كذلك لخرجوا من حدود الإنسانية إلى حد البهيمية۔ اور ایسا ہو جاتا تو انسانیت کی حدوں سے نکل کر جانوروں کی منزل میں آ جاتے۔ فكانوا كما وصف في محكم كتابه إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا۔ اور ویسے ہی ہو جاتے جیسا اس نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے، یہ لوگ چوپایوں جیسے ہیں بلکہ ان سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ والحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره۔ ساری حمد اللہ کے لیے ہے کہ اس نے اپنے نفس کی معرفت عطا کی ہے اور اپنے شکر کا الہام کیا ہے۔ وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده، اور ہمارے لیے ربوبیت کی معرفت کے دروازے کھول دیے ہیں اور ہمیں توحید میں اخلاص کی طرف رہنمائی کر دی ہے۔ وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا نعمر به في من حمده من خلقه۔ اور بے دینی اور اس کے معاملات میں شک سے بچا لیا ہے کہ اب ہم شکر ادا کرنے والی مخلوقات کے درمیان زندگی گزار رہے ہیں۔ ونسبق به من سبق إلى رضاه وعفوه حمدا يضيء لنا به ظلمات البرزخ۔ اور اس کی رضا اور مغفرت کی طرف سبقت کرنے والوں سے آگے بڑھے جا رہے ہیں۔ یہ وہ حمد ہے جس کے ذریعے وہ ہمارے لیے برزخ کی تاریکیوں کو روشن بناتا ہے۔ ويسهل علينا به سبيل المبعث ويشرف به منازلنا عند مواقف الأشهاد، اور قبر سے اٹھنے کے راستے کو آسان کر دیتا ہے، اور جب سب اس کے سامنے کھڑے ہوں گے اس وقت کے لیے ہماری منزل کو بلند تر بنا دیتا ہے۔ يوم تجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون، جس دن ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر کسی طرح کا ظلم نہ ہوگا۔ يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون، جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کام آنے والا نہیں ہے اور کسی کی کوئی مدد نہیں کی جا سکتی ہے۔ حمدا يرتفع منا إلى أعلى عليين في كتاب مرقوم، ایسی حمد جو ہماری طرف سے اس اعلیٰ علیین یعنی بلند ترین مقام کی طرف جاتی ہے جس کا ذکر کتاب مرقوم میں ہے۔ يشهده المقربون حمدا تقر به عيوننا إذا برقت الأبصار، اور اس کے شاہد
مقرب بندے ہیں، اور جس کے ذریعے سے ہماری آنکھوں کو خنکی نصیب ہو جب تمام آنکھیں چندی ہو جائیں، وتبيض به وجوهنا إذا اسودت الأبشار، اور ہمارے چہرے سفید ہو جائیں جب تمام جلدیں سیاہ ہو رہی ہوں، حمدا نعتق به من أليم نار الله إلى كريم جوار الله، ایسی حمد جس کے ذریعے ہم جہنم کے دردناک عذاب سے آزاد ہو کر خدائے کریم کے جوار میں پہنچ جائیں، حمدا نزاحم به ملائكته المقربين ونضام به أنبياءه المرسلين، جہاں ملائکہ مقربین کے ازدحام کے درمیان ہوں اور انبیاء مرسلین سے ملا دیے جائیں، في دار المقامة التي لا تزول ومحل كرامته التي لا تحول، اس مستقل مکان میں جس کے لیے زوال نہیں ہے، اور اس محل کرامت میں جس کے لیے تغیر نہیں ہے، والحمد لله الذي اختار لنا محاسن الخلق، ساری حمد اللہ کے لیے ہے جس نے ہمارے لیے بہترین خلقت کا انتخاب فرمایا، وأجرى علينا طيبات الرزق، وجعل لنا الفضيلة بالملكة على جميع الخلق، اور ہم پر پاکیزہ رزق کو مسلسل برقرار رکھا ہے، اور ہمیں تمام مخلوقات پر حکومت کی فضیلت عنایت فرمائی ہے، فكل خليقته منقادة لنا بقدرته وصائرة إلى طاعتنا بعزته، اب اس کی تمام مخلوقات اس کی قدرت سے ہماری مطیع ہے، اور اس کی عزت کی بنا پر ہماری اطاعت کی طرف گامزن ہے، والحمد لله الذي أغلق عنا باب الحاجة إلا إليه، ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمارے لیے اپنے علاوہ ہر ایک سے مانگنے کا دروازہ بند کر دیا، فكيف نطيق حمده أم متى نؤدي شكره لا متى، تو اب ہم اس کی حمد کی طاقت کہاں سے لائیں اور اس کا شکریہ کب ادا کریں، جبکہ سچ تو یہ ہے کہ کبھی ادا نہیں ہو سکتا ہے، والحمد لله الذي ركب فينا آلات البصر وجعل لنا أدوات القبض، ساری حمد اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمارے اندر وسعت کے آلات بھی دیے ہیں اور روکنے کے وسائل بھی قرار دے دیے ہیں، ومتعنا بأرواح الحياة وأثبت فينا جوارح الأعمال، ہمیں زندگی کی راحتوں سے بھی نوازا ہے اور ہمارے اندر عمل کرنے والے اعضاء بھی رکھ دیے ہیں، وغذانا بطيبات الرزق وأغنانا بفضله وأقنانا بمنه، پاکیزہ رزق بھی عطا فرمایا ہے اور ہمیں اپنے فضل سے بے نیاز بھی بنا دیا ہے، اور ہمیں اپنے احسانات کا سرمایہ بھی عنایت فرما دیا ہے، ثم أمرنا ليختبر طاعتنا ونهانا ليبتلي شكرنا فخالفنا عن طريق أمره، اس کے بعد ہمیں احکام عنایت فرمائے تاکہ ہماری اطاعت کا امتحان لے، اور ہمیں نہیں کی تاکہ ہمارے شکر کی آزمائش کرے، مگر ہم نے اس کے امر کی راہ سے اختلاف کیا، وركبنا متون زجره فلم يبتدرنا بعقوبته ولم يعاجلنا بنقمته، اور اس کے ممنوعات کی پشت پر سوار ہو گئے،
پھر بھی اس نے عذاب میں سبقت نہیں کی اور انتقام میں عجلت سے کام نہیں لیا، بل تأنانا برحمته تكرما وانتظر مراجعتنا برأفته حلما، بلکہ کرم کر کے اپنی رحمت سے مہلت دے دی اور اپنے حلم کی بنا پر مہربانی کر کے ہماری واپسی کا انتظار کیا۔ والحمد لله الذي دلنا على التوبة التي لم نفدها إلا من فضله، ساری حمد اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اس توبہ کی طرف رہنمائی کی ہے جسے ہم اس کے فضل کے بغیر نہیں پا سکتے تھے۔ فلو لم نعتدد من فضله إلا بها لقد حسن بلاؤه عندنا وجل إحسانه إلينا، اب اگر اس کے فضل و کرم میں توبہ کے علاوہ کسی چیز کی طرف اعتنا کریں تو بھی اس کی نعمتیں ہمارے پاس حسین ترین ہیں اور اس کا احسان ہمارے اوپر جلیل القدر ہے۔ وجسم فضله علينا فما هكذا كانت سنته في التوبة لمن كان قبلنا، اور اس کا فضل و کرم وسیع تر ہے، ظاہر ہے کہ گزشتہ لوگوں کی توبہ میں اس کا انداز کرم یہ نہیں تھا۔ لقد وضع عنا ما لا طاقة لنا به ولم يكلفنا إلا وسعا ولم يجشمنا إلا يسرا، اور اب تو اس نے ہم سے ان تمام احکام کو اٹھا لیا ہے جن کی ہم میں طاقت نہیں ہے، اور ہم کو صرف بقدر وسعت تکلیف دی ہے، اور سہولت کو دیکھ کر ہمیں مشقت میں مبتلا کیا ہے۔ ولم يدع لأحد منا حجة ولا عذرا فالهالك منا من هلك عليه، اور اس طرح کسی بندے کے لیے نہ کوئی دلیل چھوڑی ہے اور نہ عذر، لہذا اب اگر کوئی ہلاک ہوگا تو اس کی مخالفت کی بنا پر۔ والسعيد منا من رغب إليه والحمد لله بكل ما حمده به أدنى ملائكته إليه، اور نیک بخت بنے گا تو اس کی طرف رغبت پیدا کر کے اللہ کے لیے ہر وہ تعریف ہے جس کے ذریعے اس کے مقرب ترین ملائکہ وأكرموا خليقته عليه وأرضى حامديه لديه، اور مکرم ترین مخلوق اور بہترین حمد کرنے والوں نے حمد کی ہے۔ حمدا يفضل سائر الحمد كفضل ربنا على جميع خلقه، وہ حمد جو تمام حمد سے اس قدر بالا تر ہے جیسے پروردگار اپنی تمام مخلوقات سے بالا تر ہے۔ ثم له الحمد مكان كل نعمة له علينا وعلى جميع عباده الماضين والباقين، اس کے بعد اس کے لیے حمد ہے ہر اس نعمت کے بدلے جو اس نے ہم پر اور اپنے تمام گزشتہ اور باقی بندوں پر نازل کی ہے۔ عدد ما احاط به علمه من جميع الاشياء ومكان كل واحدة منها عددها اضعافا مضاعفة، اور اس عدد کے برابر جہاں تک اشیاء کائنات پر اس کا علم احاطہ کیے ہوئے ہے، اور پھر ہر نعمت کے بدلے حمد کے عدد کو دگنا چوگنا ابدا سرمدا الى يوم القيامة حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده، اور روز قیامت تک پائندہ بنا دے وہ حمد جس کی انتہا کی کوئی حد نہ ہو اور جس کے عدد کا کوئی حساب نہ ہو۔ ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لأمده
حمدا يكون وصلة إلى طاعته وعفوه، اور جس کے آخری سرے تک رسائی نہ ہو سکے، اور جس کی مدت غیر محتتم ہو، اور وہ حمد جو اس کی اطاعت اور مغفرت تک پہنچنے کا ذریعہ ہو، وسببا إلى رضوانه وذريعة إلى مغفرته وطريقا إلى جنته وخفيرا من نقمته، اس کی رضا کے حصول کا سبب ہو، اس کی بخشش کا وسیلہ ہو، اس کی جنت کا راستہ ہو، اس کے عذاب سے حفاظت کا سامان ہو، وأمنا من غضبه وظهيرا على طاعته وحاجزا عن معصيته، اس کے غضب سے امن و امان ہو، اس کی اطاعت کی مددگار ہو، اس کی معصیت سے روکنے والی ہو، وعونا على تأدية حقه ووظائفه، حمدا نسعد به في السعداء من أوليائه، اور اس کے حقوق اور احکام کی ادائیگی میں مددگار ہو تاکہ ہم اس کے ذریعے اس کے اولیاء کے نیک بختوں کے ساتھ ہو جائیں، ونصير به في نظم الشهداء بسيوف أعدائه، إنه ولي حميد، اور اس کے دشمنوں کی تلوار سے شہید ہونے والوں کی صف میں شامل ہو جائیں، بے شک وہ ایسا سرپرست ہے جو قابل حمد و ثنا و ستائش ہے۔